کو سخت ناپسند ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے جنہوں نے اپنے خون کے رشتوں کو کاٹ رکھا ہو اور ان سے تعلق ختم کر رکھا ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے 1 سال تک اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی تو وہ اس کے خون بہانے کے مترادف ہے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم کیسے ڈینائی کر سکتے ہو کہ یہ کائنات کا مالک اور خالق کوئی نہیں، تمہارا رب کوئی نہیں؟ کیسے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اپنے آپ پر غور کرو، تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہ تھے، کہاں تھے تم چند سال پہلے اس دنیا میں آنے سے؟ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہارے اندر روح ڈالی، اس نے تمہیں زندگی دی۔ یہ زندگی تم خود اس کے مالک نہیں ہو۔ آج تک کوئی انسان کسی روح کو پیدا نہیں کر سکا۔ انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے لیکن روح نہیں بنا سکا اور نہ ہی کسی انسان کے اندر ڈال سکا، یا پھر اندر سے روح جب اللہ تعالیٰ نکالنے لگتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ موت کا کوئی علاج کسی نے دریافت نہیں کیا۔ تو اس مثال سے اپنے رب کو پہچانو، اس کی طاقت پر، اس کی قدرت پر غور کرو۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی دی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کس لیے؟ کیوں؟ حساب دینے کے لیے۔ کس چیز کا؟ ان نعمتوں کا جو اس دنیا میں استعمال کر رہے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ گویا اللہ وہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ اور کس کے لیے بنایا؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پودے، یہ پھل، یہ پھول، یہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے، ہمارے لیے۔ ما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین میں ہے، اوپر ہے یا اس کے اندر ہے، سب انسان کے لیے ہے۔ کتنا مہربان ہے وہ رب جس نے انسان کو اتنے انعامات سے نوازا، اور پھر اس کے اوپر خوبصورت آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ قالوا، وہ سب بولے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم آپ کی ہم کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی اگر انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا جانا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی انسان صرف فساد نہیں کرے گا، اس میں اچھے اچھے لوگ بھی بہت ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی انسانوں کے بھی اور جو کچھ زمین میں پیدا کیا ان تمام چیزوں کے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ انسان زمین میں فساد ہی کرے گا اور خون ہی بہائے گا تو تم ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، یعنی آپ نے آدم کو تو یہ سب سکھایا، ہمیں نہیں سکھایا، لہٰذا ہمارا علم لمیٹڈ ہے، ہم ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس سے بھی میں خوب واقف ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے انکار کیا
اور تکبر کیا اور وہ نافرمان لوگوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، یعنی اپنے راستے پہ لے گیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کر لی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا علم انسان کے مقابلے میں کم ہے. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر جو کوئی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. تمام انسانوں سے خطاب کے بعد انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور پھر انسان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو ہی جنت میں جانے کے قابل ہوگا، اور اگر اس نے نافرمانی کی جس طرح شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. یہاں بنی اسرائیل سے خطاب ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، جن سے یہ نسل چلی. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے. دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے جس قوم کی طرف اللہ نے ہدایت کے لیے بہت سی کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، اب ان کو آخری بار خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم ہدایت کے لیے اب اس پیغمبر کی طرف رجوع کرو. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. کون سی نعمت؟ ہدایت کی نعمت. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، یعنی تم میری اطاعت کرو تو میں تمہیں کامیابی و کامرانی سے نوازوں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے پس تم ڈرتے رہو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی قرآن مجید کو مان جاؤ کیونکہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے انکاری نہ بننا، اور تم تھوڑی قیمت پر میری آیات کو بیچ نہ ڈالنا، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہنا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اللہ کے آگے اجتماعی طور پر جھک جاؤ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کتاب پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، سب سے پہلے وہ خود اس پر عمل کرنے والے ہوں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، یعنی زندگی کی مشکلات میں صبر اور نماز سے کام لو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پھر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، یعنی تمہیں دنیا میں بھی ترقی دی اور بہت سے پیغمبر بھی تمہارے پاس بھیجے، تمہیں کتابوں سے نوازا، ہدایت دی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت دی۔ یعنی فضیلت کی بنیاد کیا تھی؟ کہ اللہ نے ان کو ہدایت کے لیے چن لیا کہ یہ دوسرے انسانوں کی رہنمائی کا کام کریں۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی۔ یعنی اس روز ہر شخص اللہ کے حضور خود اپنے اعمال نامے کے ساتھ حاضر ہوگا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کچھ انعامات یاد کراتے ہیں جو خصوصی طور پر ان پر کیے گئے تھے۔ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ وہاں کئی سو سال تک ان کی بہت عزت رہی، انہیں بہت اچھی طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ باہر سے آنے والے لوگ تھے۔ لیکن پھر جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی شروع کی تو آہستہ آہستہ ان کی قدر و قیمت گھٹتی گئی، اور بالآخر فرعونیوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ وہ ان سے سخت مشقت کے کام لیتے تھے اور انہیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کی ہدایات اور تعلیمات کو بھلا دیا تھا۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ بظاہر دیکھنے میں تو فرعون ان کو ستا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ آج آپ دیکھیے کہ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں اور دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور انہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ محض لوگوں کی سازشیں نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، یعنی فرعون کی غلامی سے نجات دینے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اللہ کے حکم سے عصا مارا تو وہاں ایک سیدھا صاف راستہ بن گیا، اور بسہولت بنی اسرائیل اس عذاب سے نکل کر، اس غلامی سے نکل کر دریا پار دوسری طرف جا اتری۔ پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا، یعنی تمہارے دشمن کو ڈبو دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کی قرارداد پہ بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یعنی اللہ نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور بہت بڑا برا شرک کیا۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تو پیچھے قوم نے یہ کام کیا۔ جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم کیا تم نے، اور ویسے بھی شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ یعنی دنیا کی سزا بھی ان کو دی گئی۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تمہیں آ پکڑا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، زندہ کیا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو کھاؤ، مزے سے کھاؤ، مگر بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا،
اور کہتے جانا حتتن حتتن، جس کا معنی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو محسنین کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا، یعنی حتتن کی بجائے حنتتن کہنے لگے۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے، یعنی چٹپٹے کھانے کھا سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا اہبطوا مصر، کسی شہر میں چلے جاؤ، کسی بستی میں جا رہو، فإن لکم ما سألتم، تو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تمہیں وہ مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت و خواری، پستی و بدحالی مسلط کر دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا تھا اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور یہ کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور نصرانی اور صابی، جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کے اجر ہیں ان کے رب کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کسی بھی انسان کی نجات کا انحصار اس میں نہیں کہ وہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، نجات کا انحصار اس پر ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پہ چل سکو، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ مصریوں کے ساتھ رہے تھے، فرعونیوں کے ساتھ، تو وہاں پر انہیں اس قوم کے کلچر اور ان کی روایات اور عادات اور مذہب اور ثقافت، اس کا بہت زیادہ اثر انہوں نے لیا تھا۔ چونکہ مصری گائے کی پوجا کرتے تھے تو اس لیے جب یہ وہاں سے آ بھی گئے تو ان کے اندر گائے کی عظمت کا احساس پایا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب اس کو ذبح کرو۔ یہ ان کا ایک امتحان تھا۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ گائے ذبح کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں، یعنی اپنی قوم کے ساتھ مذاق کروں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتا دے، کیونکہ اب ان کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ بہانے بنانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ اور یہ پوچھ کر بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے۔ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی جب
سب کچھ پوچھ چکے. ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو چکا ہے, یعنی ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ کس قسم کی گائے چاہیے. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے, یعنی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ہی نکالیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی, نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے, صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص کام کرنا نہیں چاہتا وہ ہر بات کے اندر مین میخ نکالتا ہے, حجت بازی کرتا ہے, اور جسے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام سامنے آتا ہے تو بغیر کسی مشکل کے اسے کر ڈالتا ہے. بنی اسرائیل چونکہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ طرح طرح کے سوال کر کے, بحث مباحثے کر کے اور بال کی کھال نکال کے اپنے کام کو خود ہی مشکل بنا لیا. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہلاک المتنطعون, بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہوئے, یعنی وہ اپنے آپ کو مشکل میں ہی ڈالتے چلے جاتے ہیں. اب اتفاق یہ ہوا کہ جس وقت وہ گائے ذبح ہوئی وہاں ایک اور واقعہ بھی پیش آ گیا. بنی اسرائیل کو خوف یہ تھا کہ گائے ایک مقدس جانور ہے, اگر ہم نے ذبح کیا تو معلوم نہیں کیا عذاب آ جائے ہم پر. لیکن اس کا بالکل الٹا نتیجہ نکلا کہ وہاں پر ایک مالدار شخص تھا جس کی اپنی اولاد نہیں تھی اور اس کا وارث اس کا بھتیجا تھا. تو اس بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا اور کسی اور کے دروازے پہ ڈال دیا. اب پورے شہر میں ایک طوفان مچ گیا کہ یہ کس نے یہ کام کیا ہے. اب قاتل کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی کوششیں کی لیکن پتہ نہ چلا. تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ ان کو بتاؤ کہ یہ گائے جو انہوں نے ذبح کی ہے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارے. ہوا یہ کہ جب وہ گوشت مارا گیا اس کے جسم پر تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. تو بجائے اس کے کہ وہ گائے کا ذبح کرنا ان کے لیے مصیبت کا باعث بنتا, ان کے لیے رحمت کا باعث بن گیا. فرمایا اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی, پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے, اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یعنی جس طرح تمہارے سامنے دنیا میں مرا ہوا شخص زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے, مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن لوگ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, اور اس میں کچھ مشکل نہیں, کیونکہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت بھی بہت کمزور ہو گیا تھا. وہ اس بارے میں بھی شک کرنے لگے تھے کہ ہمارا کوئی آخرت کے دن حساب کتاب بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے ان کو یہ بات سمجھائی. اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ, مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بالآخر تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک, اس واقعے کے بعد, سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم نہ سمجھے تو تمہارا دل اور پتھر ہو گیا. فہی کالحجارہ, پھر وہ پتھروں کی طرح, او اشد قسوہ, یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جب وہ پھٹتے ہیں تو نہریں نکل پڑتی, چشمے بہ جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ شق ہوتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور اس میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں, لینڈ سلائیڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر بھی ایک سینس رکھی ہے, اور پتھر اللہ کا حکم مانتے ہیں, اللہ کے حکم سے پھٹ پڑتے ہیں, گر پڑتے ہیں, اللہ کی خشیت ہے ان کے اندر. لیکن جس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے تو جتنی بھی وہ نشانیاں دیکھ لے اس کا دل نرم نہیں پڑتا. ہاں اگر کوئی شخص اپنے ضمیر کے اندر سے اٹھنے والی آواز کو سن لے اور اس پر لبیک کہہ دے, اپنی انا کو ختم کر دے اور اللہ کی بات پر جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے, آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ اس سے غافل نہیں, جو بھی تم کر رہے ہو سب تمہاری کوششیں, تمہارے کام اس کی نظر میں ہیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم, اے مسلمانوں کیا اب بھی تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے, تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے پھر وہ اس میں تحریف کر ڈالتا ہے,
یعنی اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے اور پیغمبر اسلام کو ماننے کی بجائے انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں بھی رد و بدل کرتے تھے، اللہ کی کتابوں کے ساتھ ٹیمپرنگ کر رہے تھے. اور جو قوم اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا سلوک کرے پھر اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بوجھتے یہ کر رہے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، یعنی منافقت ہے ان کے اندر. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ آپس میں تخلیہ میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں، یعنی کل قیامت کے دن جا کر تمہارے خلاف گواہی دیں. اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، یعنی ایک تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کا کردار یہ ہے، اور دوسرے جو عوام ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں، الا امانی، مگر وہ اپنی خواہشات میں جیتے ہیں، یعنی ان کے پاس صحیح علم نہیں، بس انہوں نے اپنی نجات کے کچھ آسان نسخے تلاش کر رکھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اپنی باتوں کو اللہ کی بات بنا کر پیش کرتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے، انہیں اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، الا یہ کہ چند دن کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی برا کرے گا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جو بھی برا کرے گا اور وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جو لوگ برائی کر کے اس سے باز نہ آئے، توبہ نہ کرے اور اسی کے چکر میں رہیں اور اسی میں ان کی موت آ جائے تو پھر وہ آگ سے بچ نہیں سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا، کس چیز کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا. قرآن مجید میں ایک بار نہیں کئی بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انسانوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، احسان کا رویہ، برابری کا نہیں کہ اگر والدین ہمارے لیے اچھا کریں تو ہم اچھا کریں، وہ جو بھی کریں اولاد ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ خیرات کر کے، ان کے لیے دعائیں کر کے. وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی احسان، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے قریبی لوگوں سے بہت سی شکایات ہوتی ہیں، اگر دونوں طرف صرف شکایات ہی کرتے رہے تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مسائل کے حل کے طور پر یہ بتا دیا کہ تم احسان کا رویہ اختیار کرو، اور اگر دونوں فریق اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان لیں اور دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے احسان کریں تو حالات درست ہو جائیں گے. والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ جو معاشرے کا مظلوم طبقہ ہوتے ہیں، جن کے بچپن میں والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی اس طرح کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہوتا جس طرح والدین خود اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں، ان کا بھی ساری سوسائٹی پر حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے. والمساکین، اور ضرورت مند جو لوگ اپنے آپ کو خود لک آفٹر نہیں کر سکتے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا. واقیموا الصلاۃ،
اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ احسان کی روش کے بعد جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اچھی بات کا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے، ان کے کام آتا ہے، لیکن ایک تکلیف دہ بات کے ذریعے اپنے سب کیے کرائے کو ضائع کر دیتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت سا احسان، بہت سی بھلائی کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے، تو ہم تنگ آ کر کبھی سخت بات، کبھی کڑوی بات منہ سے کر دیتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی، اور اپنے ضمیر پہ، دل پہ بھی ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد جو خوشی انسان کو یا راحت محسوس ہونی چاہیے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کو پہلے ذکر کیا اور کچھ بعد میں، اور درمیان میں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اپنی عبادت کے حق کو پیچھے مؤخر کر دیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے منہ موڑ لیا، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، بہت تھوڑے تم میں سے ایسے تھے جو اس عہد پر قائم رہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات مانے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض برتنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک اور عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، کس بات کا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، اپنے سے مراد اپنے ہم نسل، ہم مذہب لوگوں کے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کر لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو لوکل لوگ تھے، اوس اور خزرج، وہ آپس میں بہت لڑتے تھے، دو قبیلے تھے، بیسیکلی دو بھائیوں کی اولاد تھے۔ دوسری طرف مدینہ میں یہود کے بھی کچھ قبیلے تھے، تو اوس اور خزرج کے ساتھ یہود کے قبائل کے باہم حلیفانہ تعلقات تھے۔ جب اوس اور خزرج لڑتے تو وہ اپنے حلیفوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے، اور اس طرح بنی اسرائیل کے وہ قبائل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے اور ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھتے، صرف اپنے ان حلیفانہ تعلقات کی بنا پر۔ تو اس چیز سے روکا گیا ان کو کہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے اور تم گواہ ہو، لیکن پھر تم نے وہی کیا۔ مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خان ماں کر دیتے ہو، یعنی گھر سے نکال دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ایک حصے کا اقرار کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم قتل نہیں کرنا اور گھروں سے نہیں نکالنا، اور پھر ایک کا انکار کہ تم نے وہی انکار کیا، اور پھر جب ان کو چھڑانے کا وقت آیا تو کتاب کے مطابق ہی فدیے کے لین دین کیا، یعنی کچھ چیزوں کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ الا خزي في الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی، دنیا میں بھی ذلت، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن تم سخت عذاب کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر تمہارا یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی کہ ہم نے یہ بات مانتے،
کیونکہ وہ ان کے طور طریقوں اور ان کی مرضی اور خواہشات کے خلاف تھی. کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، یعنی وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتے تھے لیکن جبرن پیغمبر ہی کو ختم کر دینا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. وقالوا قلوبنا غلف، یعنی ہم پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود اس کے کہ وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر. کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے